اس دن جب میں گھر آئی تو گھر کی فضا سوگوار تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بھائی گھر میں آئے ہوئے تھے۔ عموماً اس وقت تو بھیا اپنے آفس میں ہوتے تھے، مگر آج گھر پر تھے۔ بھیا کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے اور بھابھی بھی بہت ہی عجیب انداز میں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بہت دیر ہو گئی تمہیں آج واپس آتے ہوئے؟ جی بھابھی، آج میری ایکسٹرا کلاس تھی، اسی میں مصروف تھی۔ بھائی نے ایک عجیب سی نظر میری طرف ڈالی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ مجھے بھیا کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے ان کا رویہ تو بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں کیا ہوا تھا۔ ارمان کا بھی اس گھر میں داخلہ بند ہو گیا تھا۔ میرے پاس موبائل نہیں تھا جس سے میں ارمان سے بات کر سکتی۔ پتہ نہیں کیوں بھیا نے ارمان کو گھر سے نکالا تھا اور مجھے منع کیا تھا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ ارمان میری خالہ کا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہماری بات طے تھی۔ اکثر ویکینڈ پہ وہ ہمارے گھر آتا۔ جب یہاں پر آتا تو پورے گھر میں جیسے ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ بہت ہنسمکھ تھا۔ بھیا کو بھی وہ بہت پسند تھا، مگر اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ بھیا نے مجھے صاف منع کر دیا تھا کہ آج کے بعد تم مجھے اس کے پاس نظر بھی نہ آؤ۔ پورا ایک مہینہ میں انتظار کرتی رہی کہ ارمان گھر آئے گا، مگر وہ تو جیسے ہی گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔ اب مجھے ساری باتیں سچ معلوم ہونے لگی تھی جو اکثر نشا ارمان کے بارے میں بتاتی تھی۔ نشا میری چھوٹی خالہ کی بیٹی تھی، اس کی میرے ساتھ بہت دوستی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ ارمان کے تو باہر کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہیں۔ گھر میں خالہ اور خالو اسے اس بات پر بہت ڈانٹتے رہتے ہیں، مگر وہ کسی کی بات خاطر میں نہیں لاتا۔ کئی بار خالو نے اسے رنگے ہاتھوں کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا ہے، مگر مجال ہے جو ارمان پر کسی بات کا اثر بھی ہو جائے، اور میں نشا کی بات سن کر گمسم ہو کر رہ جاتی تھی۔ ارمان تو مجھ سے محبت کا دعویٰ دار تھا، پھر وہ کیسے ایسے کر سکتا تھا؟ اس دن مجھے کالج سے چھٹی تھی۔ میں صبح معمول سے زیادہ لیٹ اٹھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بھابھی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ وہ روایتی بھابھیوں جیسی نہیں تھی جو نند کی ذرا ذرا سی شکایت اپنے شوہر سے لگاتی اور ان دونوں کے درمیان پھوٹ چلوا دیتی۔ نہ ہی وہ گھر کے کام کاج مجھ پر ڈال کر خود گھر کے باہر نکل جاتی تھی۔ گھر میں کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ آتی تھی اور کھانا بنانے کا کام بھابھی خود کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ اسی وقت دروازے پر بیل ہونے لگی۔ ملازمہ گھر ابھی تک نہیں آئی تھی، ورنہ یہ کام وہی کرتی تھی۔ بھابھی کہنے لگی تم دروازہ کھولو، دیکھو باہر کون ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ فقیر کھڑا تھا۔ وہ فقیر میں پچھلے کئی دنوں سے گھر کے آس پاس دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ یہ آنکھیں مجھے دیکھی والی لگتی تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے سوال کرتا، بھابھی وہاں پر آ گئی، کون ہے باہر؟ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو وہ بھی اس فقیر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ روزانہ ہی یہاں پر آ رہا تھا۔ آج کل تو جیسے چوری ڈکیتی کی بھی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور یہ مانگنے والے ہی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں یا مخبری کرتے ہیں اور گھر کے حالات کے بارے میں ان چوروں ڈاکوؤں کو بتا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی گھر میں نہیں گھسانا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولنا چاہیے۔ بھابھی دروازہ بند کر کے مجھے اندر لے گئی، مگر میری آنکھوں کے سامنے بار بار اسی فقیر کا چہرہ گھومنے لگا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ میں اس کے بارے میں سوچتی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد کالج میں آتے جاتے میں نے اسی فقیر کو دیکھا تھا۔ وہ میرے آس پاس رہتا تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہو، مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہو، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ اسٹاپ پر روزانہ میری بھابھی مجھے لینے کے لیے آ جاتی تھی اور چھوڑنے کے لیے بھی وہ خود ہی مجھے چھوڑ جاتی تھی۔ بھیا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ ارمان اس کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اور بھیا کی یہ تاکید سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اور پھر اس دن بھابھی سے پوچھا کہ آخر بھیا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ارمان کا داخلہ گھر میں ممنوع کیوں کیا ہے؟ وہ تو ارمان سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کے ساتھ بات کیے بغیر تو ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ آدھی آدھی رات تک دونوں فون پر لگے رہتے تھے۔ تو پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ بھابھی ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگی کہ ارمان کی بھی تو غلطی ہے، اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ تم اس کی منگیتر ہو اور کل کو اس کی تمہارے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ پھر اسے ایسی حرکت کرنے کے بارے میں پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا کہ میں اس کے ہونے والے سالے کی بیوی ہوں، مگر میری عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس نے ایک بار بھی اپنے اور تمہارے بارے میں نہیں سوچا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتا تھا، تم سے محبت نہیں کرتا تھا، تبھی تو اس نے یہ سب کیا۔ بھابھی کی آدھی ادھوری باتیں سن کر میرا ذہن بری طرح سے الجھ گیا تھا۔
کھل کر کہیں بھابھی، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اور پھر جو بھی کچھ بھابھی نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بھابھی کہنے لگی کہ اس دن جب تم کالج میں تھی، ارمان گھر میں آیا، مجھے اکیلے دیکھ کر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی کہ میں تمہارے کزن کی بیوی ہوں، تمہیں اپنے بھائیوں جیسا سمجھتی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے میری نظر میں مت گراؤ، مگر وہ تو کچھ سمجھ نہیں رہا تھا۔ اور پھر اتفاق سے تمہارے بھائی بھی گھر آ گئے تھے اور یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تب انہوں نے دھکے مار کر ارمان کو گھر سے نکال دیا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بھیا میرے بارے میں بہت ہی حساس ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی میرے بارے میں غلط سوچے یا میرے بارے میں کچھ بھی غلط بات کرے۔ تبھی تو انہوں نے مجھے تمہیں بھی یہ بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اب اپنے بھائی کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا، اگر انہیں معلوم ہوا کہ تمہیں میں نے ساری بات بتائی ہے تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ بھابھی تو وہاں سے چلی گئی تھی، مگر میرے سر پر جیسے ساتواں آسمان گر پڑے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ بھیا اور ارمان کے درمیان معمولی سی کسی بات پر ناراضگی ہوئی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر یہ تو بہت ہی سنگین معاملہ تھا۔ ارمان وہ بھلا کیسے کر سکتا تھا؟ ارمان کے ساتھ گزرے ہوئے تمام ماہ وصال میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ کتنی بار ایسا ہوا تھا کہ ہم دونوں اکیلے تھے، مگر اس نے کبھی میرے ساتھ کچھ غلط کرنا تو دور کی بات، اس نے کبھی غلط نظر سے مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ حالانکہ میں اس کی منگیتر تھی، اس کے ساتھ پیار کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ اور وہ بھابھی کے ساتھ، جبکہ وہ بھابھی کو اپنی بہن مانتا تھا، میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ یہ سب سچ ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھابھی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ ارمان کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ مگر بھابھی بہت اچھی تھی، جس قدر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی غلط ہو سکتی ہے، وہ کبھی جھوٹ بول سکتی ہے۔ دوسری طرف وہ فقیر بھی مجھے حیران اور پریشان کر رہا تھا، نہ جانے وہ کون تھا اور میرے آس پاس وہ کیوں گھومتا رہتا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو مجھے بتانا چاہتا تھا؟ اس دن رات کو میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے کھڑکی کی دستک کی آواز سنائی دی۔ میری کھڑکی صحن میں کھلتی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ میں نیند سے بری طرح سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جب کھڑکی کے پاس آئی تو باہر کوئی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کھڑکی کھولتی، بھیا اور بھابھی کی آنکھ کھل گئی۔ بھیا کہنے لگے، کون ہے باہر؟ میں فوراً اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ میں فوراً سے سوتی بن گئی اور میں نے ایسا کیوں کیا تھا میں خود بھی اس بارے میں بے خبر تھی۔ باہر سے مجھے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی اور پھر بھیا کمرے کا دروازہ کھول کر میرے پاس آئے تو میں سو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مطمئن ہو کر باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ شاید اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھیا اور بھابھی مجھے جاگتا ہوا دیکھیں، وہ میرے بارے میں کچھ غلط سمجھیں۔ نہ جانے باہر کون تھا، کس نیت سے آیا تھا، اور اگر بھیا بھابھی مجھے بھی جاگتے دیکھتے تو وہ یقیناً میرے بارے میں غلط سوچتے۔ اس کے بعد میں 2 سے 3 بار ایسا ہی ہوا تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ کوئی میرے دروازے پر دستک دے رہا ہو، کبھی لگتا کہ کوئی کھڑکی کے پاس ہو۔ میں ہر بات ارمان کو بتانے کی عادی تھی، مگر اب میرا ارمان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ گھر میں ایک PTCL تھا اور بھابھی ہر وقت اس کے آس پاس ہی رہتی تھی۔ جب بھی میں ارمان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کہتی ہیں کہ تمہارے بھیا نے صاف منع کیا ہے اور میں ان کی مرضی کے خلاف کام نہیں کر سکتی۔ وہ اس معاملے میں بہت سخت تھی، جس بات سے بھیا نے انہیں منع کر دیتے تھے وہ اس کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے بھی کبھی بھی ارمان سے بات نہیں کرنے دیں گی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، اس کے بعد تو مجھے ارمان کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے تھا۔ مگر جتنا میں ارمان کو جانتی تھی میں سمجھتی تھی بھابھی بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، مگر بھابھی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارمان ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس دن بات کلیئر کرنے کے لیے میں نے جب ارمان کا نمبر ملایا تو اسی وقت بھابھی میرے پاس آ گئی، فون میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں مریم، تم ارمان سے بات نہیں کرو گی، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بھابھی ایک دم سے اتنے غصے میں آ گئی تھی کہ میں بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ تب ان کا رویہ مجھے بہت ہی برا لگا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ میں حقیقت تک کیسے پہنچ سکتی ہوں۔ اور پھر ایک رات مجھے پھر سے محسوس ہوا جیسے میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود ہو۔ اب کی بار میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ باہر کون ہے۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا کوئی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔
مگر میں کچھ نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ کون ہے، مگر تبھی بھیا اور بھابھی بھی جاگ گئے تھے۔ نہ جانے کیسے اچانک ان کی آنکھیں جاگ جاتی تھی یا شاید مجھ پر ہی نظر رکھے ہوئے تھے۔ بھیا بھابھی کے کمرے میں آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی وہ سایہ کھڑکی کھول کر وہاں سے کود کر باہر نکل گیا تھا۔ بھیا دور تک اس کے پیچھے گئے تھے مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور کوئی نہیں پہچان پایا تھا وہ کون تھا۔ میں بھی حیران اور پریشان تھی، یہ سب کیا ہے؟ بھیا جب واپس آئے تو بھابھی کہنے لگی کہ میں آپ کو کہتی تھی کہ آپ کی بہن غلط ہے مگر آپ میری بات نہیں سنتے تھے۔ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس بد کردار لڑکی کی حرکتیں۔ کتنے دنوں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس گھر میں کوئی لڑکا آتا ہے مگر وہ ہمارے آنے کے بجائے یہاں سے بھاگ کر نکل جاتا ہے۔ اب بتائیں کیا میں غلط کہہ رہی تھی؟ آپ کی بہن کے بارے میں جو کہا تھا وہ سچ تھا؟ بھابھی غصے اور نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور میں حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کون تھا اور یہاں پر کیوں آیا تھا۔ مگر بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، پھر مجھے لے کر وہ اسٹور روم میں آگے کہنے لگے کہ اب تم یہاں پر بند رہو گی۔ تم جیسی بدکردار لڑکی کی اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری بیوی تمہارے بارے میں مجھے بتاتی رہی مگر میں اس کی تمام باتوں کو سنی انسنی کرتا رہا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو مگر اب میں تمہیں تمہاری ان کرتوتوں کی سزا دوں گا۔ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتی ان لڑکیوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ بھیا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں روتی رہ گئی، میں چلاتی رہ گئی مگر کسی نے میری نہ سنی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکا کون تھا اور بھابھی مجھ پر اتنے گھناؤنے الزام کیوں لگا رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ میں ان کی بہنوں جیسی ہوں، تو پھر اب یہ سب کیا تھا؟ یقیناً بھابھی کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں روتی رہی، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ بھیا تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے اور بھابھی میرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کتنے جتن کرتی رہتی تھی مگر اب جیسے لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، رشتہ نہ ہو۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو بھیا نے دروازہ کھولا، کہنے لگے تمہارا نکاح میں ایک ایسے انسان کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں جس کے ساتھ شادی کر کے تمہیں ہمیشہ اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا احساس رہے گا۔ تم ساری زندگی اس بات پر پچھتاتی رہو گی کہ تم نے میری عزت کا جنازہ کیوں نکالا۔ میں ان کے پاؤں پڑ گئی، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر بھابھی میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ تمہارا نکاح تمہارے بھائی نے اسی پاگل فقیر کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو گھر کے آس پاس گھومتا رہتا ہے۔ تمہارے بھیا نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے دروازے پر دستک دے گا تمہارے بھیا اسی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں گے، اور اتفاق سے وہی فقیر دروازے پر آیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اور وہ عجیب انداز میں ہنس رہی تھی اور انہیں دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ عورت نہیں ہے جسے میں جانتی ہوں، یہ تو کوئی اجنبی عورت ہے جو میری بے بسی پر قہقہے لگا رہی تھی اور مجھے بے عزت کر کے خوش ہو رہی تھی۔ اس میں اس عورت کا کیا فائدہ تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اور پھر بھیا نے کچھ بھی سنے بغیر زبردستی میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا۔ یہ سب بالکل مکانکی کے انداز میں ہوا تھا۔ میں سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے، ارد گرد سے بے نیاز ہو کر اس اجنبی کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ وہ اجنبی جو پل بھر میں میرا اپنا ہو گیا تھا، جو سب سے زیادہ میرے قریب ہونے والا تھا، مگر وہ ایک پاگل انسان تھا اور پاگل کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں آ گیا، میں بری طرح سے رونے لگی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا کہ رونا بند کر دو، میں پاگل نہیں ہوں، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ میں نے حیرت سے اٹھ کر دیکھا اور پھر میری آنکھیں بے یقینی سے حیرت میں پھیلتی گئیں کیونکہ میرے سامنے تو جب میں نے ہوش سنبھالا تو بھائی کے علاوہ اپنے پاس کوئی اور قریبی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ میری دو خالائیں تھیں جو ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ بڑی خالہ کا بیٹا ایک ہی بیٹا تھا جس کے ساتھ بچپن میں میرا رشتہ طے پا گیا تھا، اور چھوٹی خالہ کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی صوبیہ اور چھوٹی نشا۔ خالہ اکثر ہمارے گھر میں آتی تھی، کھانا بنا کر رکھتی، ہر ممکن حد تک ہم دونوں کا خیال رکھتی۔ بھیا اور میری عمر میں 10 سال کا فرق تھا، اس کے باوجود بھی ہم دونوں میں بے تکلفی تھی۔ ہم دونوں دل کی
ہر بات ایک دوسرے سے کرنے کے عادی تھے، کیونکہ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ارمان بھی اکثر خالہ کے ساتھ اور کبھی اکیلے آتا رہتا تھا، اور اس کا آفس بھی ہمارے گھر کے قریب تھا، اور یوں ہر ویکینڈ پر وہ یہیں پر پایا جاتا تھا۔ بھیا نے کبھی روایتی بھائیوں کی طرح ہم دونوں پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں کبھی بھی غلط حرکت نہیں کروں گی، اور ارمان پر بھی انہیں اعتماد تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ عزت کرنا جانتا ہے۔ وہ بھی ارمان سے اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا کہ مجھ سے بھیا کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ میرے وہ ارمان کے ساتھ شادی کریں گے، اور وہ ابھی سے اسے اپنے بہنوئی کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ چھوٹی خالہ چاہتی تھی کہ بھیا کی شادی صوبیہ کے ساتھ ہو جائے، مگر بھیا نے اس بات سے انکار کر دیا، کیونکہ اپنے ایک دوست کی بہن سے پیار کرتے تھے۔ اس سے انہوں نے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بھی نئی تھی۔ بھیا ہر بات مجھے بتانے کے عادی تھے، مگر یہ بات نہ جانے انہوں نے مجھ سے کیوں چھپائی۔ میں اس بات پر بہت اداس تھی۔ یہ بات تمہارے بھائی نے صرف مجھے بتائی تھی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں تو اس لڑکی سے مل بھی چکا ہوں۔ وہ مجھے چڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اور تب میں نے بھیا سے ناراض ہو گئی تھی کہ آپ نے یہ بات مجھ سے چھپائی، مگر ارمان کو بتا دی تھی۔ اور پھر 4 سال کے عرصے کے بعد بھیا نے شادی کر لی تھی۔ گو کہ ان کی شادی پر ہماری دونوں خالائیں خفا تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ بھیا خاندان میں ہی شادی کرتے، مگر بھیا کہنے لگے کہ میرے لیے اپنے دل کی خوشی زیادہ اہم ہے۔ جس لڑکی سے میں پیار کرتا ہوں اسی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ اور پھر دونوں خالہ نے بھی اپنا رخ بڑا کر لیا تھا۔ یوں بھی تو صوبیہ کی شادی ایک بہت اچھے خاندان میں ہو گئی تھی، اور خالہ کے دل میں اس بات کا جو قلق تھا وہ بھی ان کے دل سے نکل گیا تھا۔ وہ بھی خوشی سے شادی کے تمام رسومات میں شریک ہوئی تھی، بلکہ شادی کی زیادہ تر تیاریاں تو انہوں نے ہی مجھے کروائی تھی۔ بھابھی جب گھر میں آئی تو مجھے بہت پسند آئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی اور بہت خوش اخلاق تھی۔ اب مجھے بھیا کے فیصلے پر بہت خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں ارمان کو بھابھی اتنی پسند نہیں تھی۔ مجھے کہتا، بعض چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں۔ تب ارمان کی بات پر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ تم میری بھابھی کے بارے میں اس طرح کی بات مت کیا کرو، وہ بہت اچھی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اس جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ارمان مجھے چڑھا کر رہ جاتا تھا۔ بھیا کی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب میں کالج میں آ گئی تھی، مگر بھابھی ابھی بھی میرے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتی تھی جیسے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں۔ وہ سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی اور مجھے کسی کام کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی تھی۔ یہاں تک کہ بھیا بھی غصہ کرتے تھے، کہتے کہ اسے بھی کام پر لگایا کرو، اسے بھی بتاؤ کہ کھانا کیسے بناتے ہیں، روٹی کیسے پکاتے ہیں، کل کلاں کو اس سے بھی تو یہ کام کرنے ہیں۔ تب بھابھی کہتی، یہ ابھی چھوٹی ہے، سیکھ جائے گی، اور مجھے بھی شادی سے پہلے کچھ کام نہیں آتا تھا۔ اگر میں یہ کام سیکھ سکتی ہوں تو گڑیا بھی سیکھ سکتی ہے۔ آپ اس کے حوالے سے بالکل بھی فکر مت کیا کریں۔ میں بالکل بھی ظالم بھابھی نہیں بننا چاہتی۔ تب میں ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیتی، کتنی اچھی ہیں آپ۔ اور بھیا ہم دونوں کی محبت دیکھ کر مصنوعی انداز میں مجھے گھور کر رہ جاتے تھے۔ بھابھی کو کہتے کہ تم نے اسے بگاڑ دیا۔ بھیا کی ابھی بھی ارمان سے ویسے ہی بنتی تھی، مگر اب آہستہ آہستہ بھائی کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح نہ تو ہنس کر باتیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ میرے پہلے کی طرح خیال رکھتے تھے۔ ارمان بھی لیے دیے انداز میں رہنے لگے تھے، اور اب تو نہ تو وہ اسے کال کر کے بلاتے تھے، اور جب وہ گھر پر آتا تو اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے۔ اب ارمان نے بھی آنا جانا کم کر دیا تھا، اور وہ بھی پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر میرے ساتھ وہ ایسا تھا جیسے شروع سے ہی تھا، جبکہ بھابھی ہمیشہ کی طرح ویسے بھی مجھ سے پیار جتاتی۔ اس دن میرے کالج میں فنکشن تھا، مجھے پہننے کے لیے نیا سوٹ چاہیے تھا۔ کپڑے تو میرے پاس بہت سارے تھے، مگر وہ میں کسی نہ کسی فنکشن میں پہن چکی تھی۔ وہ سب میری دوستوں نے تصویروں میں دیکھ رکھے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایسا ڈریس پہنوں جو میری کسی بھی دوست نے پہلے پہنے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ میں اسی پریشانی میں تھی جب بھابھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ لو تمہارے مسئلے کا حل، کب سے تم اسی پریشانی میں الجھی ہوئی ہو۔ سچ میں بھابھی یہ سوٹ میرے لیے ہے، آپ اپنا یہ نیا سوٹ مجھے دے رہی ہیں۔ میں نے بے یقینی سے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ مسکرا دی، کہنے لگی، ہاں ہاں سچ میں یہ تمہارے لیے ہی لے کر آئی ہوں، تم پہنو یا میں، ایک ہی بات ہے، مگر ایک بات کا دھیان رکھنا
ان کی بات سن کر میں چونکی۔ کیا مطلب؟ کس بات کا دھیان؟ یہ ہاف سلیوز ہیں اور بہت فٹنگ میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے کپڑے تمہارے بھیا کو پسند نہیں ہیں۔ ان کے سامنے یہ مت پہننا، ورنہ انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اگر انہوں نے تمہیں ڈانٹ دیا تو مجھ سے پھر شکوہ مت کرنا۔ بھابھی نے یہ بات کہی تو میں زور سے ہنس پڑی۔ ارے نہیں بھابھی، آپ کی غلط فہمی ہے۔ بھیا مجھے کسی بات پر نہیں ڈانٹتے اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی بھی بات پر ٹوکا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں بھول گئی تھی میں نے کبھی بھی آج تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی اور نہ ہی ایسا کوئی لباس پہنا تھا جس پہ بھیا کو غصہ آتا۔ اس کے بازو بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے اور گلا بھی ضرورت سے زیادہ ہی گہرا تھا، مگر مجھے بہت پسند تھا۔ میں خوشی خوشی تیار ہو کر کالج چلی گئی تھی اور جب گھر واپس آئی تو بھیا اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ آج وہ آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ پرجوش سے ہو کر سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے بھیا کے بگڑتے ہوئے رویوں کو غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے سونیا بھابھی کو آواز دینے لگے، تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ یہ سوٹ تم نے کسی ملازمہ کو دے دو، مگر تم نے یہ سوٹ اسے دے دیا۔ اتنے بیہودہ کپڑے اس نے پہن بھی لیے ہیں۔ اب وہ غصے سے میری طرف مڑے۔ تمہیں ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ اب تم بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ میرا تو یہ سوچ سوچ کر دماغ ہی گھوم رہا تھا کہ تم یہ کپڑے پہن کر باہر گئی تھی۔ کس نے تمہیں دیکھا ہوگا اور کیسی گندگی ہوگی۔ ان کی نظر میں بھیا کا یہ رویہ پہلی بار میں دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بھابھی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچی کو آپ اتنا زیادہ ڈانٹ رہے ہیں؟ چھوٹی یہ سمجھ جائے گی۔ اور ان کے جانے کے بعد میں بھابھی کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بھیا کتنے بدل گئے ہیں، پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ فکر مت کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید تمہارے بھیا پریشان ہیں، ان کا بزنس نقصان میں ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور پریشانی میں انہوں نے اپنا غصہ تم پر اتار دیا۔ فکر مت کرو، انہیں دوبارہ جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ اس کا ازالہ کر دیں گے۔ مگر بھیا کو اپنی غلطی کا احساس کیا ہوتا؟ اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ خراب رہنے لگا تھا۔ اب تو وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے ڈانٹنے لگے تھے اور جب کبھی ارمان کبھی گھر میں آتا تو مجھے ان کے سامنے بری طرح سے ڈانٹتے تھے۔ میرے اس کے ساتھ بات کرنے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے پر بھی بھیا کو اعتراض تھا۔ اور پھر ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ارمان جب گھر میں آتا ہے تو تم اس کے پاس مت گھوما کرو، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ پھر بھابھی کہنے لگی کہ تم اسے اونچ نیچ سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ لڑکیوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ اور میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے بھیا کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ تو بالکل بدل کر رہ گئے تھے، وہ تو پہلے جیسے نہیں رہے تھے، ذرا ذرا سی بات پر پابندی لگاتے۔ اور پھر انہوں نے ارمان کا گھر میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا اور پھر بھابھی کو خاص طور پر یہ تاکید کی کہ میرے ساتھ وہ مجھے کالج میں لے کر بھی آئیں اور چھوڑنے بھی جائیں۔ نہ جانے کیوں انہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا تھا، انہیں کس بات کا ڈر تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی کہ ایسا کیوں تھا۔ اور جب انہوں نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے ایک اجنبی کے حوالے کر دیا تو میرا دل جیسے غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اور اب میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی جو ایک ایک کر کے چہرے سے نقاب ہٹا رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنے چہرے سے نکلی داڑھی ہٹائی، پھر سفید بھویں اتارنے لگا اور پھر سر سے وگ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اب مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ ارمان تم؟ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں بالکل بے یقین تھی اور پھر میں اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کتنے آنسو تھے جو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میرا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا اور میں اس وقت شدت سے خواہش کر رہی تھی کہ ارمان میرے سامنے ہو اور میں اسے اپنے دکھ درد بیان کر کے ہلکی پھلکی ہو جاؤں۔ ہمیشہ میں ایسا ہی کرتی تھی۔ اب خدا نے میری یہ دعا سن لی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، مجھے اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، تبھی تو میں تمہارے آس پاس رہتا تھا تاکہ تمہیں تمہاری بھابھی کے حوالے سے ہوشیار کر سکوں، تمہیں بتا سکوں کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تمہیں پھنسانا چاہتی ہیں۔ پہلے انہوں نے میرے خلاف تمہارے بھیا کو ورگلایا، مجھ پر الزام لگایا، پھر اس نے مجھے صاف دھمکی دی تھی کہ اب تمہاری باری ہے۔ مجھے ارمان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بھابھی ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ میرے خلاف کیوں سازشیں کریں گی؟ اور تم نے اس دن ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا، تمہاری بھابھی نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ اور پھر جو کچھ میری بھابھی نے مجھے بتایا تھا وہ ساری بات میں نے ارمان کو بتا دی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا، کہنے لگا کہ وہ خبیث عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس کی مجھ پر شروع سے ہی گندی نظر تھی اور وہ ایک خراب کردار کی عورت ہے۔ یہ بات میں تمہارے بھائی کو سمجھانا چاہتا تھا مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، الٹا اس نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے گھر سے ہی باہر نکال دیا۔
ارمان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا تھا اس دن جب میں تم لوگوں کے گھر میں گیا تو تمہاری بھابھی گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے دیکھ کر مجھے عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ تمہارے بھیا گھر پر ہی ہے اور مجھے یاد کر رہے تھے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گیا کہ وہ اکیلی گھر میں موجود نہیں ہے۔ اکیلے اس کے ساتھ رہنے کا تصور میرے لیے عجیب تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اچھی عورت نہیں ہے، حالانکہ اس نے براہ راست کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی ایسا کوئی اشارہ دیا تھا جس سے میں اس کے بارے میں چونک جاتا۔ مگر میرے اندر سے ہی آواز آ رہی تھی کہ وہ عورت اچھی نہیں ہے، مجھے اس سے فاصلے پر رہنا چاہیے۔ اور ابھی بھی جیسے کوئی مجھے بار بار اس سے دور رہنے کی تاکید کر رہا تھا، میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں نے اپنے اندر کی آواز کو دبا دیا اور جب وہ کمرے میں آیا تو تمہارے بھیا کہیں بھی نہیں تھے۔ پھر میں نے سوچا یقیناً وہ واش روم میں ہوں گے، اور یہ سوچ کر میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز پر پلٹا۔ سامنے دیکھا تو تمہاری بھابھی کھڑی تھی، مگر وہ اس حلیے میں تھی کہ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں شرم سے جھک کر رہ گئی تھی۔ میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے غلط خواہش کی تکمیل کا اظہار کرنے لگی، مگر میں نے یہ سب کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، خود کو میری نظروں میں مت گراؤ، مگر وہ کچھ سمجھنے پر تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے پاگل ہو گئی ہوں، تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ زبردستی مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں خود کو اس سے دور کر رہا تھا۔ اور پھر تبھی تمہارے بھیا گھر آ گئے تھے۔ تم تو جانتی ہو کہ ان کے پاس آٹومیٹک چابیاں موجود تھیں، کسی وقت بھی گھر آ سکتے تھے۔ اب جب انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں اور اپنی بیوی کو میرے ساتھ اس حالت میں دیکھا تو ان کا دماغ وقت سے اڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کہتا تمہاری بھابھی رونے لگی، کہنے لگی کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ میں اس عورت کی چالاکی پر حیران اور پریشان رہ گیا تھا۔ میں نے تمہارے بھائی کو بتانے کی بہت کوشش کی کہ وہ غلط کہہ رہی ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر تمہارے بھائی نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اور اس کے بعد تمہاری بھابھی کی مجھے کال آئی، کہنے لگی اس دن تم نے جو کام ادھورا چھوڑ دیا تھا وہ کب مکمل کرو گے؟ میں اس سے کہنے لگا، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بکواس کرتے ہوئے، تم شادی شدہ عورت ہو، تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اسے تمہارے کرتوت پتہ چلے تو وہ تمہارے منہ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ اور وہ ہنس پڑی، کہنے لگی اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو میں تمہاری منگیتر کو بدنام کر دوں گی، اس کے ساتھ ایسا کروں گی کہ اس کا بھائی اسے خود دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دے گا، وہ کسی بھی راہ چلتے کے حوالے کر دے گا، اور ایسے تم بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکو گے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو۔ تب اس کی دھمکی سن کر میں ڈر گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خطرناک عورت ہے اور وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور تم بھی صدا کی بے وقوف ہو، اسی کے کانوں سے سنتی ہو، اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہو، جو وہ کرنے کو بولتی ہے وہی تم کرتی ہو۔ تبھی تو وہ تمہارے ساتھ ہی کالج میں آتی جاتی تھی تاکہ میں تم سے بات نہ کر سکوں۔ تم سے وہ فون بھی اس لیے دور رکھتی تھی، موبائل تمہارے پاس نہیں تھا، تمہارے میرے ساتھ رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اور ایک دو بار میں نے جب نشا سے کہا کہ وہ تم سے میری بات کروا دے تو نشا تو یہی چاہتی تھی کہ میں تم سے دور رہوں، کیونکہ وہ خود میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور تمہیں بھی میرے سے بدظن کرتی رہتی تھی۔ میرے پاس تم سے بات کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، امی کو میں تمہارے گھر نہیں بھیج سکتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ امی سے الٹی سیدھی باتیں کرے، جانتی ہو کہ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ ہے، وہ بیمار رہتی ہیں، ایسے میں اگر انہیں ایسی ویسی کوئی بات معلوم ہو جاتی تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی، میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی پھر میں تم سے حلیہ بدل کر بات کرنے کی کوشش میں رہنے لگا، تمہارے گھر بھی گیا، مگر تم سے بات نہیں ہو سکی، مگر اتنا مجھے اندازہ تھا کہ وہ عورت تمہیں پھنسانے کے لیے کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرے گی۔ تب میں نے پھر ارمان کو بتایا کہ میرے کمرے کے دروازے پر کوئی دستک دے کر داخل ہو گیا تھا، کوئی تھا جو میرے گھر میں آتا تھا، شاید وہ بھابھی کا ہی بلایا گیا کوئی انسان تھا جو بھائی کو مجھ سے بدظن کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ ارمان کہنے لگا، وہ خطرناک عورت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آج بھی میں اتفاق سے ہی تمہارے گھر کے پاس تھا جب میں نے تمہاری بھائی کی آواز سنی کہ وہ تمہارا کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو تیار ہے، اور تبھی پھر میں نے دیر کیے بغیر ہی دروازے پر دستک دے دی تھی، اور اتنا غصے میں تھا کہ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر مجھے تم سے نکاح کرنے کی آفر کر دی۔ ارمان کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت جسے میں اپنی بہن سمجھتی ہوں یا اپنی بہنوں کی طرح چاہتی تھی،
وہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے، وہ ایک غلط خواہش کی تکمیل کے لیے اتنا گر سکتی ہے اور مجھے بھی اس کے لیے بے عزت کر سکتی ہے۔ ایسی عورت کا بھیا کے ساتھ رہنا مناسب نہیں تھا۔ وہ تو بہت اچھے تھے، وہ کسی شریف اور اچھی عورت کو ہی ڈیزرو کرتے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر بھی ان کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ارمان مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ پھر جب خالہ کو یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی تو خالہ نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگی کہ میری بیٹی تم بہت خوش قسمت ہو جو تم ایسی عورت کے چنگل سے بچ گئی ہو۔ خدا تمہارے بھائی کو بھی عقل اور سمجھ دے کہ وہ اس عورت کی حقیقت کو جان لے۔ اب میں خوش تھی کہ میں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا، مگر اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں اپنے جان سے پیارے بھائی سے دور تھی، اس سے نہیں مل سکتی تھی۔ اور یہ 1 مہینے کے بعد کی بات ہے، جب رات کو دروازے پر بیل کی آواز سنائی دی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، ارمان بھی دروازہ کھولنے کے لیے گیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران و پریشان رہ گئی، بھاگتے ہوئے باہر آئی تو لاؤنج میں بھائی موجود تھے جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ارمان اور خالہ ان کے پاس ہی بیٹھے تھے جو انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ پتہ نہیں میری بہن کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی۔ میں اس گھٹیا عورت کی باتوں میں آ کر اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا، اس کے بعد اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، اس پاگل نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس سے زیادہ بھیا کو روتے ہوئے دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب میں اس کے پاس گئی تو وہ بھی یقینی سے مجھے دیکھنے لگے تھے اور پھر خود کے ساتھ لگا کر کتنی دیر تک وہ روتے رہے۔ تب ارمان نے انہیں ساری بات بتائی کہ کس طرح سے اس نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے یہاں پر لے آیا۔ بھیا نے ابھی ارمان سے معافی مانگی تھی، انہوں نے ارمان پر یقین نہیں کیا اور اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اس پر الزام تلاشی کی، اسے گھر سے نکالا۔ بھیا کے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ آج بھیا 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، مگر ان کی جس کے ساتھ میٹنگ تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ میٹنگ کینسل ہو گئی تھی اور وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آفس جانے کی بجائے سیدھا گھر واپس آ گئے تھے اور بھابھی اس بات سے بے خبر تھی کہ بھیا گھر آ رہے ہیں اور وہ اسی لڑکے کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھی جس کے ساتھ وہ مجھے بدنام کرنے کے لیے گھر میں بلاتی تھی۔ اور یوں بھیا نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بے وفا عورت ہے، یہ جان کر ان کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ انہوں نے بھابھی کو اسی وقت طلاق دے دی، انہیں گھر سے نکال دیا۔ انہیں اس بات پر احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مجھ سے معافی مانگتے رہے۔ بھیا کو بہت وقت لگا تھا نارمل ہونے میں اور جب ان کے زخم بھرنے لگے تو تب خالہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیں، مگر بھیا کہنے لگے کہ میں اب اتنی جلدی کسی عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا، مجھے اپنا اعتماد بحال کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن بھیا اس عورت کو بھول جائیں گے اور اپنی نئی زندگی کی شروعات بھی کر لیں گے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔